اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اکرام مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، یہ عنوان ہے کہ مسلمان کا حق کیا ہے اور اس کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں کیا حکم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے مسلسل برا بلا کہنے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کرنے اور خاموش رہنے پر خوش ہوتے رہے اور تبسم فرماتے رہے. پھر جب اس آدمی نے بہت ہی زیادہ برا بلا کہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دے دیا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو کر وہاں سے چل دیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے پاس پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ شخص مجھے برا بلا کہتا رہا آپ وہاں تشریف فرما رہے. پھر جب میں نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دیا تو آپ ناراض ہو کر اٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم خاموش تھے اور صبر کر رہے تھے تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا. پھر جب تم نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا، شیطان بیچ میں آ گیا اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھتا، لہٰذا میں اٹھ کر چل دیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، 3 باتیں ہیں جو سب کی سب بالکل حق ہیں. 3 باتیں ہیں جو سب کی سب بالکل حق ہیں. جس بندے پر کوئی ظلم یا زیادتی کی جاتی ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے درگزر کرتا ہے اور انتقام نہیں لیتا تو بدلہ میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کے اس کو قوی کر دیتے ہیں. جو شخص صلہ رحمی کے لیے دینے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو بہت زیادہ دیتے ہیں. اور جو شخص دولت بڑھانے کے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو اور بھی کم کر دیتے ہیں. خلاصہ کیا بھائی سامنے آیا کہ جب تک وہ آدمی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہتا رہا وہ صبر سے خاموشی سے سنتے رہے. حضور دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. آخری انتہا ہو گیا، جواب دے دیا، اس کی کچھ باتوں کا جواب دے دیا. جب جواب دے دیا تو آپ چلے گئے. ابوبکر صدیق پیچھے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اتنا کچھ کہتا رہا، میں خاموش رہا، آپ دیکھتے رہے، مسکراتے رہے. اب تھوڑا سا میں نے جواب دیا، آپ ناراض ہو کر چلے گئے. تو کیا مفہوم نکلا کہ ابوبکر جب تک تو خاموش تھا تیرے ساتھ ایک فرشتہ جو اس کو جواب دے رہا تھا. جب تو نے اپنی ڈیوٹی سنبھالی رحمت کا فرشتہ چلا گیا. جہاں رحمت کا فرشتہ نہیں اللہ کے نبی کا وہاں کیا کام ہے؟ وہاں تو شیطان آ گیا. تو
آگے پھر کیا فرمایا کہ ابو بکر یہ بات سن لو، 3 باتیں جو سب کی سب بالکل حق ہیں۔ یہ پچھلے معاملے کا خلاصہ آگے بتا دیا کہ جس بندے پر کوئی ظلم یا زیادتی کی جاتی ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے درگزر کر دیتا ہے اور انتقام نہیں لیتا، تو بدلہ میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کے اس کو قوی کر دیتے ہیں۔ جو شخص صلہ رحمی، اقربا پروری، غریب پروری، خدمت انسانیت، رحم دلی، جو اس کے دینے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو بہت زیادہ دیتے ہیں۔ اور جو شخص دولت بڑھانے کے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو اور بھی کم کر دیتے ہیں۔ تو اب بھائی ہم اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم اپنا کیا جائزہ لے سکتے ہیں، کیا موازنہ کر سکتے ہیں؟ جو پڑھنے کا مقصد ہے، کیا میرے اندر یہ تحمل ہے کہ میں کسی کی زیادتی کو برداشت کر لوں؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ پہلی بات ہی دل میں ہے کہ یہ سمجھے گا میں بالکل ہی فقیر مسکین ہوں۔ یہ کیا سمجھے گا؟ یعنی فوراً اپنی طاقت کی طرف بات آئے گی، اپنے اختیار کہ یہ سمجھے گا میں شاہی کوئی نہیں، تادی مل تو آڑ گیا، یہ تو ہوں میں دساں گا نا تم منوں سمجھا کی۔ اس لیے ہمارے اندر جب تک یہ بات نہیں ختم ہوگی دوسری بات نہیں آئے گی۔ دوسری بات اگر آئے گی تو صرف اللہ کے دین سے آئے گی۔ میں نے پہلے بھی ایک بار یہاں تھوڑی بات کی تھی کہ ایک گاؤں میں ایسے ہی ہوا تھا کہ وہ شیعہ فقہ جعفریہ کے 2 لڑکوں نے، ایک بزرگ آدمی تھے، عمر سیدھا تھے، ایک ہی جوان بیٹا تھا جو بڑھاپے کا سہارا تھا۔ کسی بات پر مناظرہ ہوا، کیا اختلاف ہوا، ظاہر ہے وہ جو شیعہ سنی کا آپس میں انہوں نے ایسی بات کی ہوگی، وہ نوجوان بچہ تھا جو شیلا خون تھا، نہیں برداشت کیا اس نے، ہاتھا پاتی ہوئی جو بھی ہوگی، بہرحال انہوں نے اس کو شہید کر دیا، اور شہید کرنے کے بعد گھر سے بھاگ گئے۔ اب یہ بوڑھا آدمی اللہ کے ساتھ سودا کیا، اللہ میں تیرے لیے ان کو معاف کرتا ہوں اس شرط پر کہ ان کو دین کے لیے قبول کر لیں۔ میں ان کے خلاف کوئی پرچہ نہیں کراتا، کوئی FIR نہیں کراتا، کچھ بھی نہیں کرتا، بالکل ان کے ساتھ میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ ان دونوں کو دین کے لیے قبول کر لیں۔ اب جس کا جوان بچہ بڑھاپے کا سہارا ہو، جب یہ معاف کرنے کی بات اللہ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوگا، اس وقت دل سے کتنی گہرائی سے وہ بات نکل رہی ہوگی۔ میرا کہنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے۔ جس کا جوان بچہ شہید ہو گیا ہے اس کے لیے معاف کرنا، دعا کرنا بہت بڑی بات۔ اب یہ ارادہ کر کے، نیت کر کے، اللہ سے سودا کر کے، صلاۃ الحاجہ پڑھ کے ان کے گھر گئے، کہا کہ بھئی آپ اپنے بچوں کو بلا لیں، میں اللہ کے لیے آپ کو ان کو معاف کرتا ہوں، میں کوئی FIR نہیں کٹاؤں گا۔ بہت ہکے بکے رہ گئے، ہم تو کیا سوچ رہے تھے، کیا بچوں کو بھگا دیا ہے۔ بار بچوں سے رابطہ کیا کہ بھئی آ جاؤ بھائی، انہوں نے ہم سب کو معاف کر دیا ہے، اللہ کے لیے معاف کر دیا، اب آپ سے گھر آ جاؤ۔ اب جو اللہ سے سودا کیا تھا کہ اللہ اس شرط پر معاف کر دے کہ ان کو دین کے لیے قبول کر لے، تو پھر وہ دونوں بچے سیدھے گھر نہیں گئے، سیدھے اس کے گھر گئے جس کا بیٹا شہید کیا تھا۔ کہا انکل جی آپ نے اللہ کے لیے معاف کیا، ہم اپنے مذہب سے تائب ہوتے ہیں، آپ بتاؤ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہا 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ بدلے میں اللہ ان کو کیا دیں گے؟ ان کے معاف کرنے سے 2 جہنمی جنتی بن گئے، ان کے ہر عمل کا صدقہ جاریہ بن گیا، بچے کے اللہ کے ہاں درجات بن گئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ بھئی ہمارے اندر یہ چیز نہیں آ سکتی۔ ماڑے کمزور تو کمزور آدمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے یہ اپنے گھر کھانا ہے، میں اپنے گھر کھانا، ٹھیک ہے میں سکھی رکھی سے کھانا ہے، کوئی اپنا کیوں والی خالی نہ ہوئے گا، میرا کچا مکان ہے پکا مکان پھر کی ہے، لیکن انہیں زیادتی کی تھی، میں نہیں خاموش ہو کروں۔ کمزور سے کمزور بھی گالی دے، جو مرضی کرے،
چاہے ایک تھپڑ مار کے 10 کھا لے وہ اس کو وہ منظور ہے۔ لیکن یہاں کتنا بڑا سینہ ہے، اب یہ بات ہم تک پہنچنی تھی، وگرنہ ابوبکر صدیق کی جو شان ہے یہ بات ہماری تعلیم کے لیے ہم تک پہنچنی تھی۔ میں نے پہلے بھی ایک بار صحابہ کے بارے تھوڑی گوشوار باتیں کی تھی کہ اگر ان لوگوں سے یہ چیزیں نہ ہوتی ہمارے لیے قانون نہیں بن سکتا تھا۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو تعلیمات فرمائیں، جو ارشاد فرمائے، اگر ان سے یہ بات نہ ہوتی جو انہوں نے جواباً کہی تو یہ بات جو آگے فرمائی ہے وہ ہم تک نہ پہنچتی، وہ وہیں کی کلوز رہ جاتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زبان مبارک سے ہر وہ کلمہ قیامت تک آنے والے کے لیے پہنچانا ہے جس میں انسانیت کی خیر ہے، انسانیت کا بھلا ہے۔ اب جس بات میں بھلا اور خیر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں صحابہ کرام سے کہلوا کے اب اللہ کے حبیب نے ان کا تربیت فرمائی، ان کو حکم فرمایا۔ اب فرق اور کیا ہے ہمارے اور آپ میں؟ اب انہوں نے سن کے عمل کر لیا، میں نے اور آپ نے سن کے عمل نہیں کرنا، فرق یہ ہے بس، نہ آپ نے کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے، انہوں نے کر لیا تھا۔ یہاں فرق ملتا ہے صحابہ کا کہ وہ اور تھے، ہم اور ہیں، ان کی شاہراہیں اور تھی، ہماری شاہراہیں اور ہیں۔ ان کو اللہ نے کہا دیا رضی اللہ عنہ ورضوان، وہ اللہ ان سے راضی ہے، دنیا میں سرٹیفکیٹ مل گیا۔ میرے اور آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، کسی وقت بھی 2 لفظ زبان سے ایسے نکل گئے تو مردود ہو کر رہ جائیں گے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ہم اگر توبہ کریں اور ایسی گفتگو سے بچنے کی پہلے تیاری کریں، الجھنے کی ضرورت نہیں، جیسے قرآن میں فرمایا کہ جب جاہل سے پاڑا پڑے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل سے پالا پڑے سلام لے کے گزر، جو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی تعلیمات میرے لیے آپ کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے انسان کے لیے ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بھائی درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ بہت عالی ظرفی ہے، بہت بڑے پن کی بات ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ایسی چیزوں میں الجھے ہی نہ، کیونکہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں۔ اگر اس قابل ہو جائیں تو پھر اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا، جیسے ابھی فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آج کی اس حدیث مبارکہ میں سمجھنے کی، توبہ کرنے کی، عمل کی توفیق مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہی ہے بھائی کہ معاف کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ قصاص کا مسئلہ ہے نا کہ کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، قتل کا بدلہ قتل۔ یہ قصاص ہے کہ تم یہ لے سکتے ہو، بدلہ لے سکتے ہو۔ اب قتل کا بدلہ قتل لے سکتے ہو، یہ قصاص ہے۔ اگر معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، بدلے کا بھی کہہ دیا لے سکتے ہو، اگر معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جیسے اس اللہ کے بندے نے ان کو معاف کر دیا اور بہتری سامنے آ گئی، 2 جہنمی جنت میں جانے والے بن گئے۔ اسی طرح قرآن پاک اور صورت میں آتا ہے کہ اللہ رسول فرماتے ہیں کہ بعض ایسے ہیں جن کی بیویاں اور ان کے بچے ان کے دشمن ہیں، فَحْذَرُوهُمْ، ان سے بچ کے رہنا، دشمن ہیں تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد جو ہے، سب کی نہیں، بعض۔ آگے پھر اگر تم معاف کر دو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب وہ تہمت لگی، کئی بار یہاں اس بات مذاکرے میں آئی ہے، تو کچھ گروہ ایسے بن گئے، کچھ صحابہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے کہ شاید ایسی غلطی ہو گئی ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے، سکے بانجے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ موافقت کر لی، شاید ایسا ہو گیا ہو۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میرے بانجے نے بھی میری بیٹی پر جو الزامات لگے ان میں ان کی موافقت میں بیٹھ گیا ہے، کہ شاید ایسا ہو گیا ہو،
بتقاضۂ بشریت ان کی جو کفالت کرتے تھے اس کو روک لیا، بند کر دیا کہ یار عجیب بات ہے بھائی، اس بندے نے کیا کر دیا، نان و نفقہ روک دیا۔ اب اللہ کا حکم آ گیا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو دوسروں کو معاف کر دو۔ میں وہی بات کر، وہ سنتے تھے عمل کرتے تھے، ہم سنتے ہیں مرضی اپنی کرتے ہیں، اور ہماری بیڑی پار نہیں لگے گی جب تک ماننے والوں میں نہیں آئیں گے، عمل والوں میں نہیں آئیں گے۔ جب یہ پتہ چلا اللہ کا حکم آ گیا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم دوسروں کو معاف کر دو۔ جب یہ آیت آ گئی تو عرض کیا میرے آقا میں نے ان کو معاف کر دیا، اب میں پہلے سے دگنا ان کو نان و نفقہ دوں گا، اور ہمارا تو جینا مرنا ختم ہو جاتا ہے بھائی، قسمیں کھا لیتے ہیں، بس مر جانا منظور ہے، صلح نہیں کرنی، انہیں انج کیتا کیوں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے اندر اس لیے آئی ہیں کہ ہم دین سے دور ہیں، جیسے مسلمان سچا مومن۔ اچھا یہ بیماریاں شروع سے آ رہی ہیں نا، ابھی آج یہ سن رہا بیان ہوتا ترجمیر صاحب مدد العالی کا، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے بیٹے کا البتہ اللہ معاف فرمائے، تو یہ ہے کہ یہ وہی ہیں جن کی وجہ سے یہ دین یہاں پہنچا۔ تو آج سے 300 سال پہلے کی بات فرماتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ جب جمعے کے لیے آتے تھے تو اپنی پگڑی سے نا اپنی آنکھوں پہ یہاں پردہ کر لیتے تھے۔ تو کسی نے مسجد میں پوچھا حضرت کیا بات ہے آپ ایسے کیوں کر لیتے ہیں؟ جب بھی مسجد میں آتے ہیں جمعے کے لیے آپ اپنی آنکھوں پہ پردہ کر لیتے۔ 2 بار 4 بار کہا تو اپنی ٹوپی دستار اتار کے اس کے سر پر رکھ دی۔ جب سر پر رکھ دی تو کوئی انسان ہی نظر نہیں آیا، جتنے بیٹھے ہیں درندے بیٹھے ہوئے ہیں، خون کے چوسنے والے بیٹھے ہیں۔ اب جب اپنے آپ کو دیکھنے لگے فوری ان کی دستار پکڑ کے اپنے سر پہ رکھ لی۔ تو وہ فرماتے یہ ہیں کہ دیکھو آج ہمارا کیا حال ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر سرایت نہیں کر گئی؟ ملاوٹ بھی، دھوکہ بھی، ظلم بھی، ڈاکہ بھی، چوری بھی، جھوٹ بھی، قتل بھی، اور جناب لوٹنا بھی، مال بھی کھا جانا، امانتیں ہڑپ کر جانا۔ ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ یقیناً اگر جو ہم یہ بن گئے ہیں نا، ہمیں دنیا کی محبت نے پاگل کر دیا ہے، اور پاگل آدمی جو ہے نا وہ جب شراب پی لے گا تو نشہ ہو جائے گا، تو پھر وہ ماں کی تمیز بھی نہیں کرے گا، بہن کی بھی نہیں کرے گا، بہن وہ جو پھر سب جو ہو سکتا ہے کر گزرے گا۔ اسی طرح ہمیں نے بھی دنیا کی محبت کی شراب پی ہوئی ہے اور نشے میں ہیں، جو جی آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ دیکھا جائے گا، بس اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، وہ فلاں بخشا گیا نا تو میں اس سے پہلے جنت میں چلا جاؤں گا، یہ سرٹیفکیٹ ہر ایک کی جیب کے اندر موجود ہے۔ یہ اپنی جنت کو دوسرے پر لے گیا کہ او بخشا گیا نا تو میں اس کو پہلے جنت جاؤں گا۔ اچھا پھر وہ نہیں بخشا گیا تو پھر میں یہی بس وہ بخش کرتا تو میں جنتی ہوں، وہ نہیں بخشے گا تو پھر میں پھر بھی جنتی ہوں۔ تو بھائی ہم کب جاگیں گے؟ کوئی آسمان گرتا، کچھ ستارے ٹوٹتے، کوئی آگ برستی، دریاؤں سمندروں میں آگ لگی، اس وقت ہم توبہ کریں گے۔ اب یہ توبہ میں نے کرنی ہے، آپ نے کرنی ہے، اس فکر کو آگے پہنچانا ہے۔ ابھی دیکھو سوات میں وہ کیا سے کیا ہو گیا، ابھی عربی چینل والے بھی دکھاتے ہیں کہ پاکستان میں زلزلہ، کس طرح بلڈنگیں بنی جناب، کس طرح۔ بس جب اللہ کا حکم آ گیا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ فرماتے ہیں جب ہم کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو ہم فرماتے ہیں ہو جا، کن کہنے سے پہلے وہ کام ہو چکا ہوتا ہے۔ زمین کا بھی کتنا کلیجہ جل گیا ہوگا جس پر کیا سے کیا۔ کئی بیان آتے ہیں، کوئی کہتا ہے دریا کے کنارے پر کلبیں بنی ہوئی تھی، شراب عام تھی، زنا عام تھا، لونڈے بازی عام تھی، جوا عام تھا۔ وہ دور سے جناب لوگ آتے ہیں سیر و تفریح کے لیے اور عیاشی کے لیے، اور وہاں ہوٹل بنے ہوئے ہیں جناب، رہ رہے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہیں۔
استغفر اللہ استغفر اللہ۔ 2005 میں تو یہی ہوا تھا نا، مسجد کے کمرے میں ننگے عورتیں ننگے مرد پڑے ہوئے تھے۔ اس رات جناب وہ زلزلہ آیا، اس دن اس نے جناب بڑا کو کامیابی کی، وہ ممبر بنا، کونسلر بنا، ننگا ڈانس اس نے کروایا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ بس پھر اللہ کی طرف سے آ گیا نا، پھر کیسا آیا، حالانکہ تھوڑا سا زلزلہ آیا 5.6 یا 6۔ یہاں کویت میں آدمی کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے 22 جنازے اپنے گھر کے اہل خانہ پر گیا ہوں، کہتا ہے سامنے دیکھ رہا ہوں میرے بھائی بہنوئی کا جھگڑا ہو گیا پانی پر، میری بہن چھڑانے کے لیے گیا کہیں لڑائی نہ ہو جائے، کہتا ہے سامنے دیکھ رہا ہوں دونوں زیر زمین ہو رہے ہیں۔ لوٹنے والوں نے توبہ نہیں کی، وہاں پھر لوٹ مار شروع کر دی۔ وہ جڑی کم میں بھی یہی ہوا تھا نا، وہاں میزائل ایسے لگے ہیں جیسے نشانے پہ مارے جاتے ہیں۔ اور تباہی کے بعد جب جناب وہ گئی، ایسے بدبخت بھی تھے جو کالج یونیورسٹی کی جوان لڑکیوں کا ادھر آ جاؤ، ہماری بسیں ہم نے چلا دی ہیں، آپ کو محفوظ مقامات پر پکایا جائے گا۔ میرے ماموں وہاں واہ وقتی ہوتے ہیں نا، بتاتے ہیں وہ آپ کو محفوظ مقامات پر پہنچایا جائے گا۔ وہ بچیاں آج تک واپس نہیں آئیں، اغوا کر لی گئیں۔ ماموں بتاتے ہیں وہ جب یہ پتہ ہے گاڑیوں کی چیکنگ شروع کی، ایک آدمی اس نے بوری جو ہے نا وہ باندھی ہوئی تھی، کہا اس میں کیا ہے، کہتا کچھ نہیں بس میری کوئی ضروری چیز ہے، نہیں کھول، وہ کھول نہیں رہا، کہتا کھول۔ جب زبردستی پولیس نے کھلوایا تو ایک عورت کا یہاں سے بازو کاٹا ہوا، دونوں بازو کاٹے ہوئے تھے، اور اوپر جناب وہ کنگن سے سونے کا جناب۔ اتنی تباہی دیکھنے کے بعد پھر اور ظلم شروع کر دیا۔ بتایا کیا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ معاف کیا جائے، ہم تو پورے کے پورے زیر زمین جانے کے قابل ہیں، تو توبہ کون کرے گا بھائی؟ تو بہرحال یہاں بھائی میں روزانہ یہ بات دہراتا ہوں کہ یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، نہ بیوی، نہ ماں، نہ باپ، نہ بیٹے، نہ بیٹی، نہ مال، نہ دولت، کچھ بھی نہیں جائے گا۔ سارے کپڑے اتار لیے جائیں گے، انگوٹھی اتار لی جائے گی، گھڑی اتار لی جائے گی، کچھ ساتھ نہیں جائے گا۔ جائیں گے تو اعمال جائیں گے۔ اب یہ تو پتہ جب موت کا فرشتہ آ گیا، ملک الموت آ گیا، حسین و جمیل شکل میں آیا کہ یا خون خار درندے اور جناب منہ سے آگ کی لپٹیں اور لمبے لمبے ناخن اور لمبے لمبے دانت اور منہ سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں، کس شکل میں آ رہا ہے وہ؟ اگر اس شکل میں آ گیا تو کون کام آئے گا بھائی؟ کوئی بھی نہیں۔ اور پھر یہ منٹ 2 منٹ کی بات نہیں ہوگی، یہ قبر میں ہوگا اور قیامت تک ہوگا، اس کے بعد پھر نامہ عمل تولے گا کیا بنتا ہے۔ ابھی تو جب فرمایا نا جب نشہ ہو جائے نا پھر سوال کرنے کا دولت بڑھانے کے لیے، اب اس میں بڑی چیزیں ہیں دولت بڑھانے کے لیے۔ سوال ایک تو مانگنا ہے، بکاری جو ہے، ایک اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے کاروبار کے لیے، کاروبار کو شروع کیا، اپنے پیسے نکال لیے، اس سے اپنی علیحدہ پراپرٹی بنا لی، آپ کے پیسے سے میرے پیسے کاروبار کیا، اب اس میں پروفٹ دینا شروع کر دیا، آپ نے نکال لیا۔ اب یہ مرے گا تو یہ مرے گا، میرے بچ گئے ہیں بس۔ تو آج یہ ہے کہ بھائی تقوی والے لوگ بہت کم ہیں، فتوے زیادہ ہیں، اور فتوے سے زیادہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ پوری انسانیت کو معاف فرمائے، اللہ اپنے محبوب کی پوری امت کو معاف فرمائے، ہر ماں باپ بیوی بچوں پوری جنوں انس اللہ سب کو معاف فرما دے، اور ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما دے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جن عملوں سے ہمیں اللہ کے حبیب کی شفاعت ملے گی، اور جن عملوں سے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اللہ ہمیں ان کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جزاک اللہ خیر.